حمزه ونفخه ونفسه وقال الذین کفروا اور کہتے ہیں کافر لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے بہذا القرآن اس قرآن کے ساتھ ولا بالذی بین یدیہ اور نہ ان کتابوں پر جو اس قرآن سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح زور کے ساتھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو قرآن کو ہم ماننے والے ہیں اور نہ پہلی کتابوں کو، ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اس بات کرنے کا اللہ نے بارہا جواب دیا ہے کہ نقصان کسے ہوگا؟ نقصان اس کو ہی ہوگا جو کفر کو قبول کرے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ تو ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ لوگ مرتے ہوئے ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، یعنی حکم دیتے ہیں لوگوں کو، اپنے بعد والے کافروں کو کہ تم اسی پر ہی رہنا، اور وہ بھی جو ہیں بعد میں آنے والے وہ بھی کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اسی پر ہم کام کریں گے۔ وہ ایک رستے پر تھے تو ہمارا بھی رستہ وہی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ کاش تو دیکھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کو اس وقت موقوفون عند ربہم جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، یعنی ان کو پیش کیا جائے گا، ان کی حاضری ہوگی۔ یرجو بعضهم الی بعض القول وہ لٹا رہے ہوں گے ایک دوسرے پر اپنی بات، یعنی وہ ان کا رد کریں گے اور یہ ان کا رد کریں گے۔ کون ہیں؟ یعنی جو ان کے سرگنے ہیں، بڑے ہیں، بڑے جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، حالانکہ وہ زور لگا کر کہتے ہیں، ان کو گمراہ کرنے پورا زور لگاتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہاری بندگی کرتے رہیں، اب ہمیں چھڑاؤ، تو وہ مکر جائیں گے اور ایک دوسرے کی بات کا رد کریں گے۔ یقول الذین استضعفوا کہہ رہے ہوں گے وہ لوگ جو کمزور تھے، یعنی عبادت کرنے والے تھے ان اپنے پیروں کی، مولویوں کی، تو یہ کمزور لوگ کہہ رہے ہوں گے، یا سرداروں کے سردار حاکم جو ہیں وہ بھی ہیں، للذین استکبروا اپنے وڈیروں سے، اور یہ تکبر کرنے والے حاکم بھی، علماء بھی، مولوی کہیں، علماء تو جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے عموماً ہوتے ہیں، اللہ کہ بلعام کی طرح کوئی شریعت کا دشمن بن جائے اور نبیوں کی مخالفت کرے، یہودیوں کی علماء کی طرح۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عالم بھی ہوتے ہیں اور پھر علم کے بعد وہ بڑے زور کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے تنبیہ فرمائی ہے، اور ان کا عجیب و غریب زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے۔ کہیں ان کو گدھے کہا ہے کہ ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے، اور بلعام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے سورہ الاعراف میں فرمایا کہ اس کی مثال تو کتے کی سی ہے، کہ جس طرح کتے کو کھلائیں پھر بھی زبان بہر ہے اور نہ کھلائیں پھر بھی، تو یہ للچایا ہوا ہے۔ تو اب یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، یعنی بندگی کرنے والے اور بندگی کروانے والے، یا سردار جو ہیں وہ اتباع کرانے والے اور اتباع کرنے والے ایک دوسرے کے سامنے۔ لولا انتم وہ کہیں گے کمزور لوگ، اگر تم نہ ہوتے، لولا انتم اگر تم نہ ہوتے، لکنہ مؤمنین تو ضرور ہم جو ہیں ایماندار ہوتے، آج یہ ذلت اور یہ خواری یہ ہمیں اٹھانا نہ پڑتی۔ قال الذین استکبروا اور کہیں گے ان کے سرگنے بڑے، یعنی سردار ان کے، للذین استضعفوا ان کمزور لوگوں سے، انحن صددناکم کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدی ہدایت سے، بعد اذ جاءکم جب وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، ہم نے منع کیا تھا تو منع کیا تھا،
بل کنتم مجرمین، وہ سردار کہہ رہے ہیں کہ تم ہی مجرم تھے، اور یہ لازمی بات ہے کہ جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب کے لیے یکساں ہمارا دین ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان نازل فرمایا ہے، تو کون ہے کوئی اس کے اندر تدبر کرے، غور کرے؟ تو قرآن تو آسان ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مولوی بعض کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنا، ترجمے سے پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ اگر واقعی پڑھنا شروع کر دیں تو یہ جو آج یعنی ربیع الاول کے اندر جو معاملہ ہو رہا ہے اور اتنے کفر کے ساتھ جو ہے اس کی آج رات کی جو ہے زینت ہے، تو یہ نہ ہوں، کیونکہ قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ مولویوں نے پٹی پڑھائی کہ قرآن نہ پڑھنا، ترجمہ نہ پڑھنا، لیکن یہ وہاں مکر جائیں گے، انکار کریں گے۔ یہی لفظ ہیں، اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ بعد اذ جاءکم، جب تمہارے پاس آ گئی تھی۔ بل کنتم مجرمون، بلکہ تم ہی مجرم لوگ تھے۔ یعنی تمہارا تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ آخر کس نے کہا ہے؟ کسی نے پکڑ کے گھر میں جا کے یہ ساری یہ پٹیاں پڑھائی ہیں؟ نہیں، تم باقاعدہ ان کو، بلکہ یہ دیکھ لیں گلہ ان کا جو ہے ہزاروں سے، بلکہ بعض 5,000 سے بھرا پڑا ہے۔ یہ کس نے بھرے ہیں گلے؟ ان کا شوق ہے، ان کا جذبہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی راضی ہو جائے گا، اور یہ چھنکار سے اور گانوں سے اور یہ ڈرامے اور یہ معاذ اللہ جھنڈیوں سے نبی خوش ہوتا ہے۔ جس نے ڈھولکی اگر سنی ہے تو کانوں میں، بینسری سنی تو کانوں میں اپنی مبارک انگلیاں دے لی۔ وہ اتنی نفرت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی راضی ہو رہے ہیں۔ نبی کو ناراض کر رہے ہو، اللہ کو اذیت دے رہے ہو۔ اور پھر بیت اللہ کے ماڈل میں کیک ہے، مسجد نبوی کے ماڈل میں کیک ہے، اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، اوپر محمد لکھا ہوا ہے، اور یہ چھریاں چلاتے ہیں۔ کیسا ظلم ہے، ظلم ہی ظلم ہے۔ اور وہاں یہ ایک دوسرے پر یہ پھینکیں گے گناہ۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے کمزور لوگ اپنے سرداروں سے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہاری فریب کاریاں رات اور دن کی، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ کا انکار کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہمیں بناؤ اللہ کا شریک۔ یہ تمہاری گفتگو تھی، تم ہمیں کہتے تھے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، چھپا رہے ہوں گے دونوں گھر اپنی شرمندگی، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھ لیں گے، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور سن لو کہ ہم ان کی گردنوں میں، یعنی پیروں کی اور مولویوں کی اور ان حاکموں کی اور ان گمراہ ہونے والے پیچھے چلنے والوں کی گردنوں میں، آناق میں کیا کریں گے؟ توق، اغلال ڈال دیں گے، توق ڈال دیں گے، الذین کفروا، ان سب کافر لوگوں کے گردن میں۔ اللہ اکبر۔ ہل یجزون، اور یہ سزا انہیں نہیں دی جائے گی، الا ما کانوا یعملون، مگر اس کی جو انہوں نے گندے کام کیے تھے، برے کام، اللہ کی نافرمانی، نبی کی نافرمانی، نبی کا طریقہ چھوڑ کر کفار ہندوؤں جیسا جو ہے ڈھول ڈھمکا، یہ سب کچھ چھنکار جو ہے گھنگرو ناچ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کو ہم خوش کر رہے ہیں، معاذ اللہ، مخالفت ہی مخالفت ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں ڈرانے والا، الا قال مترفوہا، مگر کہا، یعنی جواب دیا، جب انہوں نے اللہ کی طرف بلایا تو جواب دیا خوشحال لوگوں نے، وہاں کے سرداروں نے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، یقیناً ہم تمہارے جو تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کا انکار کر رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ان کے بڑے سردار ربیہ سے رابطہ کیا، اس کے گھر گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تیری بستی میں آیا ہوں کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت پر فائز فرمایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں
نہ تو تیری مخالفت ایسے زور سے کروں گا کہ میں لوگوں کو کہوں کہ اس کا انکار کرو، میں باہر نہیں نکلوں گا، اور نہ میں تیری تائید کرتا ہوں۔ اگر آپ کو مار ڈالیں تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، جائیں آپ کریں۔ تو لیکن وہاں آپ کو بہت تکلیف دی گئی، پتھر مارے گئے۔ توحید ہے ہی وہ کہ جس پر پتھر پڑتے ہیں، مخالفت ہوتی ہے، گالیاں ملتی ہیں، اور مداہنت ہے ہی وہ کہ جس میں لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو عوامی خطیب ہیں، دیکھ کیسے چکنے چکنے آپ کے سامنے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، لیکن بیان ہی وہ کرنا ہے جس میں کسی کی ناراضگی نہیں ہے۔ ناراضگی کب ہوتی ہے؟ جب کسی کے الہ کا رد کریں گے۔ ہندوؤں کا الہ ان کے یعنی جتنے بت ہیں بڑے بڑے ہیں، گلاب دیوی ہے، رام چندر ہے، اور اسی طرح کرشن ہے، اور بھی ہیں، یعنی بڑے بڑے جو ہیں ان کا رد کریں گے، اور ان کی گاؤں ماتا کا رد کریں گے کہ یہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، تو تمہارے مخالف ہو جائیں گے، کون تم سے پیار کرے گا؟ تو اسی طرح جب مزاروں کا رد کریں گے کہ یہ بلے شاہ یہ بے جان لاشا ہے، اللہ فرماتا ہے علی اجویری بے جان لاشا ہے، یہ محمد پناہ آکھن شاہ، یہ شمس تبریز اور یہ بابا فرید، یہ سب مرے ہوئے ہیں، قبروں کے اندر ہیں۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ کون آپ کو جو ہے میٹھے گھونٹ پلائے گا، یہ تو کوئی بھی نہیں پلائے گا، مخالفت کریں گے۔ تو بہرحال یہی حال ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارا انکار ہی کریں گے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا، اور اپنے سچ اور حق ہونے پر دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے۔ اکثر ہماری اکثریت اموالً مالوں میں، وَأَوْلَادًا اور اولاد میں، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ہمیں جو ہے عذاب نہیں دیا جائے گا، معذبین نہیں ہیں۔ عذاب جو ہے اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو کیسے اتنی اولاد؟ تمہارے پاس نہ اولاد ہے نہ مال ہے، تو اللہ تم سے ناراض ہے، تو ہم سے اللہ راضی ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، آپ فرمائیں بے شک میرا رب جو ہے وہی بڑھاتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق، ویقدر اور کم کرتا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے مال و دولت اور اولاد دینا، تمہارے الہوں میں کسی میں بھی نہیں۔ وہ تو ایک مکھی کا پر، کیا مکھی کھانا لے کے چلی جائے تو وہ نہیں چھین سکتے، کسی مچھر کے پر کے یہ اختیار نہیں رکھتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت جانتی ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تشریح ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کی، قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اعلمکم باللہ۔ صحابہ نے کوئی سوال کیا عمل کرنے کے لحاظ سے، وہ حدیث میں آ رہی ہے تشریح، تو آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ تم سے جاننے والا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلَ الْقَلْبِ، اور جو اللہ کی معرفت ہے تو اس کا تعلق دل سے ہے۔ کس سے؟ دل سے ہے۔ لقول اللہ تعالیٰ، جس طرح خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا قَصَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا جو تمہارے دل یعنی کام کریں گے پکے ارادے سے۔ اگر تمہارا کسی گناہ کے بارے میں پکا ارادہ، اس کے لیے اہتمام کرو گے تو یقیناً تمہارا مواخذہ ہوگا، تمہیں سزا ملے گی۔ ہاں ویسے کوئی غلطی ہو جائے جذباتی طور پر تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نہیں کسی کو پوچھے گا۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدہ عن ہشام عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا امرہم من الاعمال بما یطیعون، جب ہمیں حکم دیتے، امرنا ہم کو حکم دیتے کسی کام کے دین کے کرنے کا، تو ہمیں وہ حکم دیتے یطیعون جس کے کرنے کی ہم میں طاقت ہوتی، ہمت کے اوپر والا کام ہمیں
نہ کہتے کہ یہ کرو یہ کرو۔ ہمت کے اوپر کیا ہے کہ کوئی کہے کہ اس نواز صاحب کے مکان پر چھلانگ لگاؤ، چڑھ جاؤ، تو کوئی بھی نہیں ہم میں ہے چڑھنے والا۔ تو اس طرح یعنی ہمت کے مطابق انسان کے بس میں ہو وہ حکم دیتے۔ قالو، تو صحابہ نے کیا کہا نبی علیہ السلام سے، انا لسنا کا حیات کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاملہ آپ کی طرح نہیں ہے۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یقیناً اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ نے آپ کو فرمایا ہے کہ پیارے نبی سورہ قمر کے شروع میں کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے معاف کر دیے ہیں۔ اس طرح سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ہمارا معاملہ آپ سے کچھ اور ہے۔ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ، آپ غضبناک ہو گئے، غصے کی حالت ہوگی، یہاں تک کہ آپ کے مبارک چہرے سے غصے کی پہچان آنے لگی، یعنی اتنے ناراض ہوئے ہم سے کہ آپ کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ بتا رہا تھا کہ آپ ناراض ہیں۔ ثم یقول، پھر آپ نے فرمایا، ان اتقاکم، بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ وَأَعْلَمَكُمْ، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت جانتا ہوں، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کے بارے میں علم سب سے زیادہ تم میں مجھے ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اعلمکم باللہ انا، یعنی تم سب سے زیادہ اللہ کا تعارف مجھے ہے، میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں، تم سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ تو پھر اس کے بارے میں اللہ نے مزید فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے مومنو اللہ اور اس کے نبی سے آگے نہ بڑھو، اور وہ تمہیں جتنا کہتے ہیں وہی ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے میرا نبی اس کو قبول کرو، اور جس سے منع کرے میرا نبی اس سے رک جاؤ، آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے نبی سے احکام سے پیچھے پیچھے رہو، تم کمزور انسان ہو۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔